फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ख़त्तुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से मुलाकात है। खत्ते में पायदार क़याम अमन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और अवाम की जानिब से तहनीती पैगामात पहुँचाए। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। हमारी तरफ से कल बड़ा सरप्राइज आ सकता है। आज दुनिया के लिए एक अजीम दिन होगा, मस्बत चीज़ें होने वाली हैं। हमारे पास ईरान से मुताल्लिक़ अच्छी खबर है। कोई ज़हीन शख्स वाइट हाउस आ रहा है। वो शख्सियत बहुत अच्छी है, स्मार्ट और ख्याल रखने वाली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हफ्ते की सुबह वाइट हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपना हुर्मुज़ पर ईरान को पाबंदियाँ लगाने या फीस वसूली की इजाज़त नहीं होगी। ईरान के साथ किसी पैसे की लेन देन नहीं होगी। इस बात पर इत्तफाक कर लिया गया है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके लबनान को दोबारा अजीम मुल्क बनाने के लिए अमेरिका मदद करेगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इज़हार तशक्कुर। तकरीब से खिताब में बोले कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं। मदद पर मैं दोनों शख्सियात का शुक्र अदा करता हूँ। ईरान के साथ डील का अमल अच्छी तरह से जारी है। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी हो सकते हैं। अमरीका और ईरान की न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होंगे। I would like to reiterate that Pakistan is a peace-loving country and strongly believe in the settlement of dispute through dialogue and diplomacy instead of force. While Pakistan has full capability of definitively respond to any aggressor, we expect a mature stance from the adversary to resolve the issue of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir in accordance with the United Nations resolution and aspiration of Kashmiri people. मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। मार्काए हक और बुनियाद बरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहना था कि पाकिस्तान की धरती पर किसी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारतीय ज़ेर कब्जा कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। सियासी अस्करी क़यादत की आलमी सतह पर अमन के क़याम के लिए काविशें भी काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी शानदार माजी रखती है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कुल एबटाबाद में ग्रेजुएट कोर्स की पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। 153वीं PMA लॉन्ग कोर्स परेड में 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट्स कोर्स के कैडेट्स शामिल। एबटाबाद में पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। श्रीलंकन कैडेट्स नानी और मिलनी भी कैडेट्स में शामिल। इराक, फ़लस्तीन, कतर, मालदीव, माली और नेपाल के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। एयर चीफ मार्शल ने हैदर कंपनी को परचम अता किया और हैदर कंपनी को कायदे आज़म बैनर से भी नवाजा गया। आलमी अमन इस्तेहकाम के क़याम के सिलसिले में फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान के बाद एक और बड़ी कामयाबी। खित्ते में क़याम अमन और आलमी मईशत की बेहतरी के लिए ईरान का बड़ा फैसला।
ایران نے لبنان میں جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پیغام جاری، کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز کھل رہے ہیں۔ جنگ بندی کے دوران تمام جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز کھلا رہے گا۔ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ یہ آمد و رفت پہلے سے طے شدہ تجارتی راستے کے ذریعے سے ہوگی۔ تجارتی جہازوں کو پہلے سے طے شدہ سمندری راستوں پر سفر کرنا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پر نیا آرڈر نافذ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ ایران کی جانب سے طے کیے گئے راستے پر جہاز سفر کریں گے۔ نیول جہازوں کے گزرنے سے سخت پابندی ہے۔ اقدامات لبنان میں جنگ بندی کے بعد میدان جنگ میں خاموشی کے معاہدے کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں کو ایرانی فورسز سے اجازت لینا ہوگی۔ پاکستان، سعودیہ، مصر اور ترکیہ کے وزراء خارجہ کا مشترکہ اجلاس، ثالثی کی کوششوں کا خیر مقدم۔ مستقل امن کی توقعات، عرب میڈیا کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے مستقل خاتمے کی توقعات بڑھ گئیں۔ چاروں وزراء خارجہ نے خطے کی مجموعی صورتحال پر غور کیا۔ ان کوششوں کا مقصد خطے میں جاری تناؤ کو کم کرنا ہے تاکہ دنیا جنگ کے سنگین سیکیورٹی اور معاشی نتائج سے بچا جا سکے۔ آبنائے ہرمز کے کھلنے کے بعد وفاقی حکومت کا قوم کو ریلیف دینے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈیزل کی قیمت میں کمی کی منظوری دے دی۔ ڈیزل کی کمی میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 385 سے کم ہو کر 353 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز کھلنے سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 10% سے زائد کی کمی ریکارڈ۔ برنٹ خام تیل کی قیمتوں میں 10% سے زائد کی کمی، نئی قیمت $88 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمتوں میں بھی 11% کی بڑی کمی۔ امریکی خام تیل عالمی منڈی میں $83 فی بیرل پر آ گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے امن کے لیے کاوشوں کی تعریف، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں کی وجہ سے خطے میں جنگ رک گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے انطالیہ میں دو طرفہ ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت اور حوصلہ افزائی پر صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ ترک صدر کا قیام امن کے لیے پاکستان کے سفارتی اقدام کی حمایت پر جاری رکھنے کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی پیش رفت، بالخصوص مشرق وسطیٰ کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیر اعظم شہباز شریف عالمی توجہ کا مرکز بن گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انطالیہ فورم شریک میں رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ترک صدر، امیر قطر، قازقستان کے صدر، آذربائیجان کے صدور سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کی قطر کی وزیر اعظم شامی صدر اور احمد شرع اور کوسوو کی سابق صدر سے بھی ملاقاتیں۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں میں عالمی سطح اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق عمل درآمد شروع۔ وزیر اعظم کا جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں سفارتی کوششوں نے لبنان کی جنگ بندی ممکن بنائی۔ جنگ بندی صدر ٹرمپ کا جرأت مندانہ اقدام ہے، یہ امن کی جانب مثبت پیش رفت ہے۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ جنگ بندی دیرپا امن کی جانب پیش رفت کا ایک موقع ہے۔ پائیدار امن مذاکرات کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے 6 فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مختصر مدت میں 2 کروڑ 10 لاکھ مریضوں کو فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویل کے ذریعے سے علاج اور طبی سہولتوں کی فراہمی۔ 30,000 سے زائد مریضوں کو گھر بیٹھے انسولین، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کی مفت ادویات کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اظہار اطمینان۔
مریم نواز کا مراکز صحت کی ریویمپنگ رواں سال مکمل کرنے کا حکم۔ پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کی بھارتی مذموم سازش ناکام۔ عالمی سطح پر پاکستان کے چرچے، امریکہ ایران جنگ میں کامیاب ثالثی کا نتیجہ خیز کردار ادا کر کے پاکستان نے بطور امن کے ضامن خود کو منوا لیا۔ امریکی جریدہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ناقابل یقین حد تک ثالثی کی ہے اور ایران کو کسی اور ملک پر اعتماد نہیں۔ افغان طالبان رجیم کا نیا فوجداری ضابطہ منظم جبر اور آمریت کی علامت۔ قابض طالبان رجیم کا نیا عدالتی نظام خواتین، اقلیتوں اور اختلاف رائے رکھنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کا طالبان رجیم کے لیے نئے حکم نامے پر تشویش، فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ انسانی حقوق کے ماہرین نے طالبان کے نئے عدالتی ضابطۂ فوجداری کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دے دیا۔ اور ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ پاور ڈویژن کا 2.25 گھنٹے بجلی بند رکھنے کا اعلان، کئی گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ۔ ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں غیر معمولی اضافہ۔ کراچی کے متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی غائب۔ راولپنڈی میں بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا مشکل بنا دیا۔ اسلام آباد میں بھی 6 گھنٹے بتی گل۔